اللہ کو کیسے سمجھیں؟ تھوڑا شاہد لنا، ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے، جو تمہارے پاس پہنچے گا میرے پاس پہنچ جائے گا۔ تجھے ہم نے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے، اپنی صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب مقام نبوت کو ہر عیب سے پاک ماننا لازم ہے، چونکہ یہ دلیل ہے اس دعوے کی اللہ ایک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قریش مکہ نے جب دلیل پوچھی تھی کہ تم کہتے ہو خدا ایک ہے، اور وہ ماحول کہ جس میں 360 بت کعبے کے اندر ہیں، تم کہتے ہو خدا ایک ہے، تو اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل میں آپ ہوں۔ قرآن میں وہ بات بشکل آیت سرکار کا فرمان موجود ہے، فرمایا دلیل یہ ہے اس کے ایک ہونے کی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہا میں دلیل ہوں، میرے آج سے پہلے کے 40 سال دلیل ہیں۔ میں کہیں باہر سے آ کر آج اعلان نہیں کر رہا، میری ولادت بھی یہاں ہوئی، پھولوں سے حسین بچپن بھی یہاں گزرا، اور شبنم سے شفاف جوانی بھی یہاں گزری۔ تم گھروں میں بیٹھ کر مجھے صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو۔ میری زندگی کے 40 سال کا ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو۔ جس نے تمہارے بقول 40 سال کے ایک سیکنڈ میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو، آج کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تم نبی کی شان بیان کرتے ہو، توحید کا نقصان کرتے ہو۔ یہ کتنی غلط سوچ ہے کہ جب سرکار کو بے عیب مانے تو پھر ہی رب کی شان کا پتہ چلے گا، اور اگر یہاں کوئی معمولی سا عیب بھی ہو تو پھر قیامت کے دن بندے بہانہ کریں گے، رب مانتے تو ضرور، لیکن جسے تو نے اپنی دلیل بنایا تھا وہ معاذاللہ دلیل ہی صحیح نہیں تھی، جو اس میں حکم تھا ہم کیسے مانتے؟ تو رب نے جو سب سے بڑا دعویٰ ہے کائنات کا، اللہ ایک ہے، اس کی دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی دلیل۔ ویسے تو ہر ذرے سے خدا کا پتہ چلتا ہے، لیکن سب سے بڑی دلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور آپ نے واضح طور پر دیکھو نا، مخالفین کے سامنے اپنا ایک دن کوئی نہیں رکھتا کہ یہ تو 20 اعتراض کر دیں گے، تو چوٹی کے دشمن، خون کے پیاسے سرکار نے 40 سال سامنے رکھ دیے۔ پوری کتاب زندگی کا ہر باب پڑھ لو، ہر صفحہ پڑھ لو، ہر سطر پڑھ لو، ہر حرف پڑھ لو، جب ایک حرف بھی تجھے عیب والا نہیں ملتا تو پھر آج بھی اس زبان سے سچ نکل رہا ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں ہے، باقاعدہ اجلاس جب ہوا اور قریش کی ساری شاخوں کے لوگ بلائے گئے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہہ دوں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو نبوت کا، میں دو چیزیں تو بیان کروں گا، مطلقاً نبوت اور پھر سرکار کی نبوت۔ تو مطلقاً نبوت کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ نبی کی جو خبر ہے، نبی کا جملہ، نبی کا بولنا، نبی کا کوئی پیغام دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، خواہ وہ خبر عبادت کرنے کے بارے میں ہو یا غیب کی ہو، نبی کی خبر پر نبوت کا بڑا مدار ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے سامنے سرکار نے فرمایا، اگر میں آپ کو ایک خبر دوں غیب کی، یہ بخاری میں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور
پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے جس کی نشانی کوئی بھی تمہیں نظر نہیں آ رہی، نہ ان گھوڑوں کے سموں کی آواز، نہ گرد و غبار، نہ اور کسی طرح سے۔ ہل انتم مصدقیہ، یہ لفظ آپ نے بولے، فرمایا کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ سے پیچھے لشکر آ گیا ہے، یہ سامنے کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، سارے مخالفین تھے، اور قریش کی ساری شاخوں کے لوگ بیٹھے تھے، اور بات صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا ہل انتم مصدقیہ، انہوں نے کہا بالکل نعم، ہم تصدیق کریں گے کہ سچ بول رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کیوں، کس وجہ سے؟ بندہ تو وید دیکھ کے تصدیق کرتا ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں پہاڑ کے پیچھے کیا، میرے کہنے پر دیکھے بغیر کیوں مانو گے؟ تو سب کا جواب ایک تھا، صحیح بخاری میں ہے، کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا۔ جربنا تجربہ سے ہے، جو ہم بولتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں ہمیں تو جھوٹ کا تجربہ ہی کوئی نہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم دشمن ضرور ہیں مگر ہٹ دھرم نہیں ہے، آج تک آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں اتنے سالوں میں۔ ما جربنا علیک الا صدقا، جب بھی تمہارے لبوں سے بات نکلی ہے تو سچی نکلی ہے۔ اس ریکارڈ پر، 40 سالہ ریکارڈ پر ہم مانیں گے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ پھر جب دیکھے بغیر میرے کہنے پہ لشکر مان جاتے ہو تو دیکھے بغیر میرے کہنے پہ میرے رب کو بھی مان جاؤ۔ یہ ہے توحید اور رسالت کا باہمی تعلق، کہ اللہ کی توحید کی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اور کچھ لوگ یہ جو 40 سال ہیں ان کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، تو سارے دین کا مدار ہی تو 40 سال ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں۔ اور 40 سال میں بھی کچھ لوگوں کو غلطی ہو گئی، سرکار میں تو کوئی کمی نہیں تھی، پہلے دن بھی اعلان کر سکتے تھے، رب نے انہیں تو کب سے نبی بنایا ہوا تھا۔ 40 سال گزرے اس لیے تھے کہ معاشرے کے لوگ پرکھ لیں، دیکھ لیں، یہ نہ کہیں کہ کل آئے ہیں آج جو اعلان کر رہے ہیں یا رب ہمیں تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے ہم ناکام ہو گئے، ہمیں کوئی وقت تو ملتا۔ کمی معاشرے میں تھی، کمی ماحول میں تھی کہ ان کا کوئی عذر نہ رہے، وہ جی بھر کے دیکھ لیں، تجارت، معاہدے، سفر، حضر، بچپن، جوانی، سارے معاملات، تاکہ اس کے بعد پھر اور ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ ہم ان کا کچھ جائزہ تو لے لیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بے عیب کردار، اس نے کائنات میں عقیدہ توحید کا بیج بویا۔ قریب والے مان گئے تو پھر دور والوں تک پیغام پہنچا۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے ہمارا انداز مقام نبوت کے لحاظ سے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام نبوت کا لفظ بولتے ہی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو نبی ہیں غیر نبی ان کی طرح کا نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی اگرچہ بڑی شان والا ہو، نبی سے بڑھ جائے یہ تو دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ان کے لحاظ سے ان کا علم، ان کے اطوار، ان کے اخلاق، ان کی ہر چیز، اس کے اندر رب ذوالجلال انہیں سب سے منفرد مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ نبوت کو اپنے اوپر قیاس کیا جائے تو پھر نہ وہ خود بندہ
सिरात मुस्तकीम पे चल सकता है और ना ही उसके मानने वाले चल सकते हैं। अब देखो हम जिस अंदाज पर हैं आज 15वीं सदी में कि शान नबूवत को समझने के लिए देखना है शान कुदरत को, इस अंदाज में देखे बगैर भी बेड़ा पार हो जाता है। और जो दूसरा अंदाज है उसमें देख कर भी कुछ नहीं मिलता। अबू जाल ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को सैकड़ों बार देखा, लेकिन देखने का कुछ भी फायदा हुआ। और दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सदियों बाद पैदा हुए, उस ज़ाहिरी हयात में सरकार को नहीं देखा, लेकिन बेड़ा फिर भी पार हो गया। सबब क्या है कि अबू जाल ने जब भी देखा अपने जैसा समझ के देखा, नतीजा जहन्नम में निकला। और दाता साहब ने सारी जिंदगी उन जैसा किसी को नहीं देखा, रब ने बेड़ा पार कर दिया है। इस बुनियाद पर मकाम नबूवत बयान करते हुए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने गुलूफ भी नहीं होने दिया, तनकीस भी नहीं होने दी। ये दोनों चीजें हैं कि जिनकी पाबंदी जरूरी है। गुलूफ की भी शरीयत ने मुजम्मत की और तनकीस में भी ईमान बाकी नहीं रहता। तो ये है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनके यहाँ मैं आपको चंद मिसालें पेश करता हूँ इस चीज की कि जिस वक़्त किसी ने नात कहते हुए कोई ऐसा लफ्ज बोला कि जो शान नबूवत से ऊपर की बात है, तो इमाम अहमद रजा वहां भी डट गए और वहां भी आपने किरदार अदा किया। अभी चंद दिन पहले लफ्ज खुदा पर हमने एक सेमिनार किया, 3 घंटे उस पर दलाइल दिए। अभी 3 बाकी हैं कि एक शायर ने नात लिखी, उसका मिसरा ये था। अब चूंकि वो नाजायज है तो आपने उस पर सुभान अल्लाह नहीं कहना। उसने कहा मोहम्मद ने खुदाई की, खुदा ने मुस्तफाई की। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। तो आला हज़रत ने फरमाया दूसरा मिसरा तो सही है कि अकले हैरान है कि सरकार की ज़ात क्या है, और पहले मिसरे का जो दूसरा हिस्सा है खुदा ने मुस्तफाई की, उस भी की जगह पैदा करना अगर लाया जाए तो माना सही बन सकता है। लेकिन फरमाया जो पहला हिस्सा है मोहम्मद ने खुदाई की, पर इसकी अगरचे एक बड़ी तावील बन सकती है, मगर उस तावील के बावजूद भी ये कलमा कुफरिया होने से नहीं निकल सकता और कायल अशद हराम के इर्तिकाब से नहीं बच सकता। मोहम्मद ने खुदाई की, यानी लोग समझते हैं कि ये सुन्नी बरेलवी यानी जो आए सरकार के लिए मानते जाते हैं। नहीं, शरीयत का मेयार है, ना गुलूब करना है ना तनकीस करनी है। ये कमाल इमाम अहमद रजा बरेलवी का है। और जिस वक़्त एक फतवे के अंदर इस चीज को बयान किया किसी ने इस्तिफ्ता के अंदर, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में लिखा अकरमुल अकरमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आला हजरत से हालांकि मसला और पूछा गया था, तो आपने फरमाया अकरमुल अकरमीन ये अल्लाह की शान है। सरकार को अकरमुल अकरमीन ना कहो, सरकार अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन है। यह है पहरा देना तौहीद और रिसालत पर। और यहां तक कि जिस वक़्त लफ्ज़ खुदा का इतलाक कर दिया किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मकाम पर भी वाज़े तौर पर उसकी तरदीद की और इतना
عظیم فتویٰ آپ نے جلد نمبر 14 میں ذکر کیا، اور جلد نمبر 15 کا 270 صفحہ ہے یہ جو میرے ہاتھ میں ہے. چونکہ تھوڑے سے فرق سے بندہ پھسل کے زبان سے جہنم میں جا گرتا ہے، اور اگر مسلمان ہی دھیان نہیں کریں گے تو دوسرے تو پہلے فلمیں بنانے بیٹھے ہوئے اور گستاخیاں کرنے بیٹھے ہوئے. اور اگر مسلمانوں کے اندر کلچر جو ہے بلاسفیمک ڈیولپ ہونے لگے تو پھر کہاں گزارا ہو سکے گا. تو 15ویں جلد کے اندر آپ نے 270 صفحے پر اس چیز کی وضاحت کی. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 270 صفحے کے دلائل میں اس چیز کو واضح کیا. یہ میرے پاس 270 صفحے پر میں وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں جو اکرم الاکرمین کے لحاظ سے ہے. اور یہ بات بڑی ضروری ہے ہمارے ہاں، یعنی ہمارے ہاں سے مراد ہے کچھ لوگ جو ان پڑھ ہیں یا ایک کلچر بن رہا ہے کہ القاب بولتے وقت دیکھے نہیں جاتا کہ جتنی شخصیت ہے لقب اس کے مطابق ہے یا کہیں آگے کا ہے. اعلی حضرت نے اولیاء کے لقب ہوں، اہل بیت کے لقب ہوں، صحابہ کے لقب ہوں، انبیاء کے لقب ہوں، یا رب ذوالجلال کے ناموں کی بات ہو، جس نے ہر حد شریعت سے اجاگر کی ہے اس کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے. اب دیکھو کہنے لگے مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الاکرمین کہنے کی اجازت نہیں، یہ نام پاک عرف میں رب العزت کے لیے ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین ہیں. اور لفظ خدا کے لحاظ سے جلد نمبر 14 میں آپ نے اس حقیقت کو واضح کیا، اور اتنا واضح فتویٰ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 686 پر آپ نے ارشاد فرمایا. سوال یہ تھا جو شخص یہ کہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات میں نقصان تھا تو اتنا تھا کہ حضور خدا نہ تھے، نقصان تھا تو اتنا تھا کہ حضور خدا نہ تھے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ اب یہ ساری ہر بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں روزانہ ہر بندے کی زبان بولتی ہے، اور اگر اس کا ایک دن کا بولا ہوا اکٹھا کیا جائے تو کئی جلدیں بن جاتی ہیں. اور زبان صبح سویرے سارے اعضاء اس کے سامنے کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے ہیں، گالی تو نے دینی ہے، ڈنڈے ہمیں پڑ جانے ہیں، لہذا صحیح بول، تو سیدھی رہی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اس نے اچھے لفظوں میں ادا نہ کیا مگر جو بات کہی حق ہے، لیکن جو لفظ بولے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. لفظ نقصان جو بولا ہے، اور باقی فرمانے لگے ہمارا تو مذہب ہے، عقیدہ ہے، جو امام بوصیری نے کہا دا مدعت النصارى فی نبیہم، جو کرسچن لوگوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن کا ان کا دعویٰ ہے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ نہ کہو سرکار کو، یعنی اللہ کا بیٹا، وہ چھوڑ دو، وہ نہ کہو. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَتَقِمِي، اس کے علاوہ جو تعریف کرنا چاہتے ہو، یعنی الوہیت کے دائرے میں نہ لے جاؤ. الوہیت جیسے ابھی اکرم الاکرمین کے لحاظ سے روک دیا. اس پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا شعر لکھا، مخاں اورا خدا، سرکار کو خدا نہ کہو، لفظ اللہ تو علیحدہ بات ہے. مخاں اورا خدا
از بہر حفظ شرو پاسے دین دیگر ہر وصف کش میخواہی اندر مدح املا کن. خدا نہ کہو سرکار کو، اور اس کے علاوہ جو تعریف کرتے ہو لکھتے جاؤ. خدا نہ کہو. اب دیکھو کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. چلو ان پڑھ تو ان پڑھ صحیح، جس معاشرے میں علماء لفظ خدا اپنے بارے میں بولنا جائز قرار دیتے ہوں تو کتنی ضرورت ہے افکار رضا کو عام کرنے کی. کہ کہا سرکار کو بھی خدا نہیں کہہ سکتے، مخاورا خدا، آپ کو خدا نہ کہو، چونکہ یہ ٹرانسلیشن ہے اللہ کی، اور جو حکم لفظ اللہ کا ہے وہی حکم لفظ خدا کا ہے. خدا نہ کہو. باقی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مدح میں جو مقدس طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہو بیان کرتے چلے جاؤ. اس میں اس چیز کو اعلی حضرت نے اجاگر کیا کہ ایک لفظ وہ کہ جس میں مثال کے طور پر دو اس کے معنی ہیں، ایک معنی میں توہین نہیں، دوسرے میں توہین ہے. ہمارے امام نے کہا وہ معنی وہ لفظ بولنا بھی حرام ہے اگرچہ کوئی معنی دوسرا لے رہا ہو. اور اس پر مستقل دلائل دیے. اور خود ایک مقام پر جب آپ سے یہ سوال کیا گیا، بڑا دلچسپ سوال ہے، جلد نمبر 4 میں مقام نبوت کے لحاظ سے 613 صفحے پر، توجہ سے سننا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صاحب یعنی محمد صاحب کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے. سرکار کو صاحب کہنا آج ہمارے عرف میں ڈاکٹر ذاکر جو ہے، ذاکر نائک، اس کی تقریروں میں یہ تمہیں یہی انداز ملے گا. محمد صاحب نے کہا تو اعلی حضرت سے اس زمانے میں یہ پوچھا گیا، اور آپ کے لحاظ سے یہاں ویسے بھی صاحب کا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ آپ کے شہر کے نام کے ساتھ بھی صاحب بولا جاتا ہے نا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا علم دیکھو اور عشق دیکھو اور احتیاط. آپ نے فرمایا کہ حضرت رب العزت عز جلالہ پر لفظ صاحب کا اطلاق جائز ہے، خود اللہ پر. یعنی اس طرح مسئلہ بتائیں گے جواز کے باوجود آگے احتیاط کہ جہاں تک خود لفظ کی بات ہے، یہ کوئی پنجابی اردو کا لفظ نہیں، یہ اصل عربی کا لفظ ہے، اور قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، اور اچھے معنی میں آیا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ عام لوگوں پر بھی بولا جاتا ہے، پنڈت صاحب، پادری صاحب، اس سے پھر شان کی، سرکار کی شان کا اظہار نہیں ہوتا. یعنی ایک تو یہ ہے نا جس لفظ کا سر پیر ہی کوئی نہ ہو وہ بولنا شروع کر دے. دلیل پہلے یہ دی کہ یہ لفظ حدیث میں آیا ہے. حدیث میں کس طرح؟ سیاستہ کی حدیث ہے، جو حدیث ہے سفر کی دعا، اس میں یہ لفظ ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الآل. رب تو ہی میرا سفر میں صاحب ہے اور میرے گھر کا بھی نگہبان پیچھے تو ہی ہے. لفظ کیا ہے؟ اللہم انت الصاحب، تو صاحب ہے، انت الصاحب فی السفر، تو سفر میں ساتھ ہے. صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھ دینے والے کو. انت الصاحب فی السفر، فرما دیکھو جو لفظ رب کے بارے میں حدیث میں آ جائے تو لفظ تو بڑا عظمت والا ہے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا
کہ قرآن میں یہ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے. کیسے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے. تو اس میں 100% صاحب سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 1% بھی دوسرے کسی کی نہیں تعویل ہو سکتی. تو کہا دیکھو لفظ کے لحاظ سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ صاحب کا اطلاق قرآن میں موجود ہے، اور حدیث شریف میں لفظ صاحب کا اطلاق رب ذوالجلال کے بارے میں موجود ہے. لیکن مگر نام اقدس کے ساتھ اس طور پر لفظ صاحب کا ملانا یہ آریوں اور پادریوں کا شعار ہے. وہ اسے معروف تعظیم میں لاتے ہیں. یعنی اگرچہ یہ لفظ بولا تعظیم کے لیے جاتا ہے کہ جس نے مطلقاً کسی کا نام لینا ہو، وہ کہتا خالد نے کہا، دوسرا کہتا خالد صاحب نے کہا، تو ہے لفظ تعظیم کا ہمارے عرف میں بھی. یعنی سارے سٹیپ ذہن میں رکھو. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، رب پر بولا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بولا گیا ہے، اور ہمارے عرف میں بھی گالی نہیں، بولا تعظیم کے لیے جاتا ہے. بولا تعظیم کے لیے جاتا ہے. لیکن تعظیم کون سی؟ رب معروف تعظیم جو عام ہر کسی کے لیے ہوتی ہے. کیسے؟ فرمایا جو زید عمر کے لیے رائج ہے، لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب. فرمایا نتیجہ کیا ہے؟ لہذا اس سے احتراز چاہیے. اس سے احتراز چاہیے کہ سرکار کا نام یوں نہ لو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ زید عمر بکر جیسے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے. توجہ کرو مسلمانوں، امام احمد رضا نے مقام نبوت کے لحاظ سے کتنا پہرا دیا. فرمایا لہذا اس سے احتراز چاہیے. تو اب سوال پیدا ہو رہا تھا، ادھر قرآن میں ہے، سنت میں ہے، تو جو قرآن سنت میں ہو اس سے احتراز کا پھر مطلب کیا بنتا ہے؟ تو آپ نے پھر سمجھایا کہ بولنا ہے تو یوں بولو. یعنی جو قرآن و سنت میں ہے اس کا انداز اور ہے. یہ تم جو ننکانہ صاحب، پنڈت صاحب، پادری صاحب، یہ صاحب جو ہر جگہ بول رہے ہو، یہ انداز اور ہے. تو امام احمد رضا نے صرف لفظ ہی کی شناخت نہیں کی، بلکہ عرف میں لفظ کے استعمال کو دیکھ کر پھر مقام نبوت بیان کیا ہے. اور دوسری طرف علماء ہی تھے جو بھٹک بھٹک کے گر رہے تھے. میں اس کی طرف اب اشارہ کروں گا. آپ نے فرمایا قرآن میں جو ہے، سنت میں ہے، تو اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں، تم کیسے بولو. یہ نہ کہو محمد صاحب، یوں کہو. کیسے؟ ہاں یوں کہا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں. اب پتا چلے گا کہ پنڈت پادری صاحب اور ہیں، سرکار اور ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں. یوں نہ کہو جیسے زید صاحب، بکر صاحب، محمد صاحب، ایسے نہ کہو. تو اب یہ فرق بر صغیر میں اردو والوں کو کسی عربی نے آ کے نہیں بتانا تھا، اس اجمی نے بتایا جس کی عربی سن کے عرب بھی آشش کرتے ہیں. امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس سلسلہ میں جو اسلوب اختیار کیا کہ مطلقاً نبوت کی تعریف کے لحاظ سے ڈیفینیشن آف پرافٹ ہوڈ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اجاگر کیا 29ویں جلد کے اندر کہ لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہر لفظ کا مطلب ہے، تو اس کا بھی کچھ مطلب ہے. باقی ترجمے والے تو لفظ نبی ہی ترجمے میں لکھ دیتے ہیں،
आला हजरत लफ्ज़ नबी का भी तर्जमा करते हैं, और तर्जमे में बाकी जिस वक्त जिक्र करते हैं इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू, हिजरत का बयान है, सरकार की हिजरत का। इज़ जब, अब ये जो दूसरों ने किया मैं वो करता हूं। अखरजहू, सारे उलमा जानते अखरज युखरिजु बाबी फ़ाल है, एक है खाराजा, निकला, अखरजा है किसी को निकाला। इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू, जब उन्हें काफिरों ने निकाल दिया। इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू, अखरजहू के अंदर जो ज़मीर है 100% सरकार के बारे में है। अब तर्जमे मैंने 24-25 इकट्ठे किए, फारसी फिर उर्दू। कोई कहता है जब काफिरों ने उसे निकाल बहर किया, जब काफिरों ने उसको निकाल दिया, जब काफिरों ने उसको मक्के से बहर कर दिया। बात किसकी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान का उसलूब वाज़े है। कुरान ये बताना चाहता है कि हिजरत का बायस कुफारे मक्का बने, और हिजरत सरकार ने की। तरकीब फाइल मफूल के लिहाज से ग्रामर की खिलाफ वर्जी भी नहीं करनी और सरकार का अदब भी बरकरार रखना है। तो सारे तर्जमों में से तर्जमा सिर्फ इमाम अहमद रजा बरेलवी का क्या है, जिससे फाइल का भी तय्युन हुआ, मफूल का भी तय्युन हुआ, शरीयत भी राजी रही, इश्क भी झूमता रहा। इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू, फरमा जब कुफ्फार की ईज़ा रसानियों से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ, तो पता चला कि सबब तो वो है, और जाने वाली जात पता चला आम नहीं कि किसी को घर से निकाल दे। जब कुफ्फार की ईज़ा रसानियों से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ, ताकि बच्चे भी स्कूल में तर्जमा पढ़े तो उन्हें पता लगे कि ज़ैद बकर की बात नहीं, रब के रसूल अलैहि सलाम की बात हो रही। और ये जो बर्रे सगीर में इंतिशार इफ्तिराक हो गया था, देवबंद और फिरके और ये सूरत हाल, उसमें बड़ी वजह एक ये थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को आम लोगों का मकाम उस तरह समझा जा रहा था। मिसाल के तौर पर हिफ्जुल ईमान के अंदर अशरफ अली थानवी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर बहस करते हुए कहा कि कुल तो उनको मालूम नहीं था, जितना कुल्ली इल्म है वो तो अल्लाह का है, बाज था। तो ऐसे बाज में उनकी क्या तखसीस, ऐसा बाज तो हर ज़ैद बकर अमर और जमी बहाइम और पागलों को माज़ल्ला हासिल। ये किताब अब भी छपती है और ये किताब अब भी मिलती है, और कायल ने यह नहीं कहा कि मुझसे भूल हो गई थी, बल्कि अपनी दलीलें देते रहे। तो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कहा ये जो लफ्ज ऐसा तुमने बोला है ना, कौन सा लफ्ज? सारे तवज्जो से सुनो, रोज रोज ये नबूवत और रिसालत के मौजू बयान नहीं होते और जरूरत रोजाना होती है। क्या लफ्ज उसने बोला? ऐसा कि ऐसा इल्मे गैब, ऐसा इल्मे गैब तो हर ज़ैद अमर बकर और जमी पागलों बल्कि बहाइम को भी हासिल है माज़ल्ला। तो मेरे इमाम ने गिरफ्त की कि लफ्ज ऐसा उर्दू वाला, इसके दो माने हैं और यहां दोनों ही सही नहीं है। कैसे दो माने हैं? एक है ऐसा बमाना इस जैसा, एक है ऐसा बमाना इतना। एक होता है ऐसा क्वांटिटी के लिए, एक होता है ऐसा क्वालिटी के लिए। देखो हमारी बोली है, हमने कभी तवज्जो नहीं की। हमें अगर अपने तौर पर बयान करना पड़ जाए कि ऐसा की वजाहत करो, तो इमाम अहमद रजा ने तो इसकी घंटों वजाहत की है। ऐसा बमाना इस जैसा मुशाबत के लिए, ऐसा बमाना इतना मिकदार के लिए,
ایک معیار کے لیے، ایک مقدار کے لیے، لفظ ایک ہی ہے، معنی دو ہیں، اور کہا اگر ایک معنی بھی شان نبوت کے لائق نہ ہوتا تو پھر بھی بولنا حرام تھا۔ یہاں تو دونوں ہی شان نبوت کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا علم معاذ اللہ حیوانوں کے علم جتنا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور اگر کہو کہ پاگلوں کے علم جیسا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ ایسا بمانا اس جیسا، اور ایسا بمانا اتنا۔ تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ جمیع بہائم، جن میں کتے بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں معاذ اللہ، پاگل بھی ہیں، تو دوسرا تشبیہ نہ دیں، برابر مقدار بیان کریں کہ جتنا گدھے کا ہے، کتے کا ہے، خنزیر کا ہے معاذ اللہ، اس جتنا، تو کہاں بات جاتی ہے؟ ادھر بھی علماء تھے کہنے لگے نہیں یہ کیسے؟ تو میرے امام نے کہا پھر جہاں سرکار کا نام لکھا ہے یہاں اپنے بڑے کا نام لکھ کے عبارت پڑھو تو صحیح، کہ تمہارا فلاں مولوی اسے کل علم تو آتا نہیں، اسے کچھ آتا ہے، تو ایسا کچھ اس کی کیا شان ہے؟ یہ تو ہر کتے کا بھی ہے، ہر خنزیر کا بھی ہے، ہر پاگل کا بھی ہے۔ وہ چیخ اٹھے نہیں یہ تو توہین ہے۔ اگر تمہارے بڑے کی توہین ہے تو نبیوں کے سردار کی توہین نہیں ہے؟ یہ امام احمد رضا بریلوی مقام نبوت پہ پہرا دینے والے ہیں، شان الوہیت پہ پہرا دینے والے ہیں، اور آپ نے ڈیفینیشن کرتے ہوئے نبوت کی اس چیز کو واضح الفاظ میں جلد نمبر 29 میں بیان کیا۔ جلد نمبر 29 کے اندر صفحہ نمبر 334 وہاں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا النبی هو المطلع علی الغیب، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانے، مطلع علی الغیب ہو۔ اور اس پر بھی ہم نے ایک سیمینار کیا علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے پتوں کی کے اندر۔ اب یہاں دوسرے طبقے کی اس تقریروں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نبی علم والا تو ہوتا ہے، مگر نبی کو علم ہوتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اخلاق کیا ہونے چاہیے، عادات کیا ہونی چاہیے، تو ہم علم مانتے ہیں نبی کا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک لسٹ جاری کی کہ ماننا ہے تو یوں مانو۔ وہ لسٹ بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے، اور آپ سارے حضرات کو اس کی طرف بھی خصوصی طور پر متوجہ ہونا چاہیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے علوم کے لحاظ سے جو مقام بیان کیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 29 میں صفحہ نمبر 345 پر اس کی وضاحت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر درجنوں مقامات پر آپ نے اس کا ذکر کیا کہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے علوم عطا فرمائے۔ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 138۔ اب سارے پیرے پڑھوں گا تو مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا، میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ جب دوسرے کہہ رہے تھے کہ تم کہتے ہو چپے چپے کا علم، ذرے ذرے کا علم، قطرے قطرے کا علم، اور سارا کچھ بیان کر کے فرمایا ابھی تو ان کے علوم کی ایک جھلک بھی نہیں ذکر ہوئی، ابھی تو ہزار در ہزار سمندر ان کے علم کے ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ دوسرے لوگ اس پر ضد کر آج بھی کرتے ہیں
کہ یہ جو تم کہتے ہو ان کو ہر چپے کا پتہ تھا، اس میں نبوت کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے حدیث پیش کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ نے سرکار کی شان لفظوں میں بیان کی جیسے تعزیتی نوٹ ہوتا ہے، اور امت کو آگے جو بعد والے ہیں پڑھایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں درجنوں کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں تارکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا شان ہے ان کی؟ کہتے ہیں شان ان کی دیکھو، ما طائر یحرک جناحیہ فی الہوا الا وہو یذکر لنا علما منہ۔ ان کی شان یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں، صرف عرب میں نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا اس کی خبر بھی ہمیں دے دیتے تھے۔ ما طائر نکرہ تحت النفی ہے، ما طائر یعنی یہ بتانا تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے دنیا کے کسی کونے میں، اور یہ جانتے ہو یہ تو عام سی بات ہے، وہ چھوٹی سی چڑیا اڑنے کے لیے جب پر کھولے ان کے نبوت کے ریڈار پہ آ جاتی ہے۔ ما طائر یقلب جناحیہ فی الہوا الا وہو یذکر لنا علما منہ۔ اتنا علم ہے، اب جس چیز کو صحابہ نے سرکار کی شان سمجھا اسی کو امام احمد رضا نے بھی شان سمجھا، اور کہا اس سے امت کو دلاسا ملے گا کہ جنہیں پتا ہو ہمارے سائیں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ غموں میں گھرے ہوئے بھی دلیر ہو جاتے ہیں۔ جب پتا چلے گا کہ وہ تو دنیا کے کسی کونے میں، کسی جزیرے میں، کسی مقام پر، دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، وہ چڑیا بھی دیکھ لیتے ہیں، تو جو پرندہ دیکھ لیتے ہیں بندہ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اور اس سے ہر چیز سے چونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو ثابت کرنا ہے، اس بنیاد پر دلائل کے انبار لگا دیے امام احمد رضا بریلوی نے۔ اور آج اس جدید دنیا میں میرے امام کے وصال کو 1 صدی ہو گئی، میں نے دیکھا کیونکہ پوری دنیا میں جو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، چھپتا ہے، اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس کی خبر رکھتے ہیں۔ آج اگر اسلام کی حقانیت کا کیس کوئی جیتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کے نظریے پر جیتا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں، یہ جو یہود نصارہ ہیں، یہ جو اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے ایک نظریہ کالموں میں، تھیسز میں لکھنا شروع کر دیا اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ کیا کہا؟ دعویٰ یہ تھا کہ اسلام معاذ اللہ اب کافی نہیں رہا، پرانا ہو گیا ہے، آج کے مسائل کا حل اس میں نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہنے دلیل یہ ہے کہ جو بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ آج سے 14 صدیاں پہلے کے تھے، اور انہیں آج کا پتہ نہیں تھا، ان کے بقول انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو آج کی نئی کائنات کی ڈیمانڈز جن کے سامنے نہیں تھیں تو وہ کوئی کامیاب لائف کوڈ کیسے دے سکتے تھے؟ دلیلیں اس طرح کی دی جا رہی ہیں۔ مثلا ننکانے کا ایک بندہ ہے، ساری زندگی لاہور گیا ہی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے لاہور کا ٹریفک پلان میں نے دینا ہے۔ لوگ کہیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں سڑکوں کا کیا حال ہے، رش کتنا ہے، شرق غرب کیا ہے، تم کیسے دو گے؟ تو یہ دلیلیں دی جا رہی تھی کہ 14 صدیاں پہلے عجم میں آئے ہی نہیں تھے، عرب میں تھے، 4 دیواری میں بیٹھے تھے، ایک ضابطہ دیا تھا، اب 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو معاذ اللہ پھر کہنے لگے دین، آج والا دین
کوئی اور ڈھونڈو، وہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ اسلامی جو انسانی ریکوائرمنٹس ہیں ان پر وہ پورے نہیں اترتا۔ دلیل کیا ہے؟ کہ انہیں علم نہیں تھا، کہ علم تھوڑا تھا، آج کا نہیں تھا، کہ انسان کیسے سفر کرے گا فضاؤں میں، انسان کے رہن سہن کے کیا طریقے ہوں گے، کیا کیا آلات آ جائیں گے، یہ پیش کر کے تو ٹھیک ہے، اس وقت ٹھیک تھا، مگر آج ڈیٹ اسلام کی ایکسپائر ہو گئی ہے۔ توجہ کرنا، آپ کا دل گواہی دے گا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے اندر ایک ٹولہ ہے، دلیل ان کی بھی یہی ہے، لیکن انہوں نے اوپر نام توحید کا رکھا ہوا ہے۔ آج یہودی، کرسچن، اورینٹلسٹ کہتا اسلام ختم ہو گیا، کیوں؟ کہ ان کے پیغمبر کو کل کا پتہ ہی نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ایک توحید پرست منبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن تقریر کر رہا ہے، کہتا ہے رب کے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر ہی نہیں تھی، اور رب کے نبی کو تو کل کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح۔ تو بات دونوں ہی ایک کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس بات کا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا کہ یہ منبر پہ بیٹھا یہودی بولی بول رہا ہے، منبر پہ بیٹھا نصرانی بولی بول رہا ہے، بلا وجہ گستاخانہ خاکے نہیں بنے، بلا وجہ بلاسفیمک کلچر وہاں پہ ڈیویلپ نہیں ہوا۔ کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ادھر بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کل کی خبر نہیں تھی، اب وہ پورے اسلام پر حملے کے لیے یہ جملہ بول رہے ہیں کہ اسلام فیل ہے معاذ اللہ، چونکہ آج کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو۔ اور ادھر اگر یہ کہیں اسی موضوع کو سامنے رکھ کر تو لوگ ڈنڈے لے کے مسجد سے نکالے کہ تم اچھے ہو، ہم نے تو اسلام کے لیے رکھا تھا اور تم اسلام کو ہی ختم کر رہے ہو۔ انہوں نے اوپر توحید رکھ لی۔ بات وہی ہے، کہتے توحید مجبور کر رہی ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، ان کو خبر نہیں تھی۔ توحید کا لیبل لگا کر توہین کا دھندا کیا گیا اور مقام نبوت اور شان رسالت سے غداری کی گئی، بغاوت کی گئی۔ لیکن آج وقت آیا جب اورینٹلسٹ نے سعودی عرب میں بیٹھے مفتیوں کو جھنجھوڑا کہ تم اسلام کے نام پر حکومتیں کر رہے ہو یہاں، یہ تو دین ہی ختم ہو چکا ہے، اس کی تو بیس ہی نہیں ہے، یہ جنہوں نے دیا تھا ان کی تو معلومات ہی نہیں تھی اس صدی کے بارے میں، آج کے بارے میں، لہذا یہ دین کیسے کارآمد ہو سکتا ہے اور نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں السعود یونیورسٹی کے عقیدے کے استاد نے کتاب لکھی اس پر، اسلام آج بھی کافی ہے، اسلام کل بھی کافی ہوگا، اسلام قیامت تک کافی ہے۔ کیوں؟ دلیلیں دی کہ جنہوں نے دیا تھا انہیں تو قیامت تک ہر گھڑی کی خبر تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا۔ کتاب کا نام ہے نہایت العالم، اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے ہر صفحے پر تصویر دے کر ساتھ حدیث لکھی گئی ہے، تصویر دے کر، اور حدیث میں دعویٰ ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا ایسا ہوگا، تصویر میں دلیل ہے کہ وہ دیکھا کہ ایسا ہو گیا۔ یعنی ان 14 صدیوں میں تو مصنف نے کہا جب 14 صدیوں والی خبریں سچی ہیں تو اگلی بھی سچی ہیں، لہذا ان کا دین کارآمد ہے۔ تو میں نے کہا جواب دیتے ابن تیمیہ کی سوچ پہ رہ کر، جواب دیتے تم ابن عبد الوہاب کی سوچ پہ رہ کر، جواب دیتے تم قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی کی سوچ پہ رہ کر، آج ان کی سوچیں بند گلی میں بند ہو گئیں،
اگر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، کتاب لکھنے کے لیے قلم امام احمد رضا بریلوی سے مانگ کے لکھی ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک صفحہ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، اس میں خانہ کعبہ کے گرد جو زمزم ٹاور اور یہ اونچے اونچے ہوٹل ہیں ان کی تصویر دی گئی ہے، اور ساتھ حدیث لکھی گئی مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا، اذا رأیت بوئجت جبال مکہ، فرمایا زمانہ آئے گا کہ مکہ کے پہاڑوں کو کھود کے نیچے سے سرنگیں بنائی جائیں گی۔ جو بھی مکہ مکرمہ گیا ہے تو نفق کا بورڈ آ جاتا ہے، گاڑی اندر پہاڑ کے داخل ہو جاتی ہے۔ فرمایا اذا رأیت تلبنا یعلو جبال مکہ، فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے اندر سے رستے بن جائیں گے۔ تو مصنف نے کہا بوئجت قزائم کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہی الانفاق الارضیہ والانابیب الضخمہ لمیاہ زمزم۔ اے مستشرقین، تم کہتے ہو انہیں پتہ نہیں تھا، ہم نے سرنگیں اب بنائی ہیں، ان کی آنکھ نے اس وقت دیکھی تھی، اور ہم نے زمزم کے پائپ اب گزارے ہیں پہاڑوں کے نیچے سے، ان کی آنکھ نے اس وقت دیکھا تھا، اور ہم نے اونچے اونچے ہوٹل اب بنائے ہیں، ان کی آنکھ نے اس وقت دیکھا تھا۔ لہذا ثابت ہوا اسلام کل بھی سچا تھا، اسلام آج بھی سچا ہے۔ یہ ہے مقام نبوت جس سے پورے اسلام کی صداقت جو ہے جس پر انحصار کرتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس وقت میرے امام نے کہا تھا سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں، یہی ملا کہہ رہے تھے۔ احمد رضا غلو کر گیا، احمد رضا نے شرک کر دیا، احمد رضا نے بدعت کر دی، لیکن آج صدی کے بعد بھی سچا دین پیغام رضا کا ثابت ہوا کہ آج پورے اسلام پر اگر پہرا دیا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کی سوچ کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حوالہ اور استدلال اعلی حضرت کا بڑے عجیب انداز کا پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک سبق ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یاد رہے۔ آپ نے جس وقت ذکر معراج کیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 29 میں ذکر معراج کے لحاظ سے آپ نے صفحہ نمبر 635 پر اس حقیقت کو ذکر کیا، اور اتنا لذیذ ہے فتاوی رضویہ شریف کہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم 1 سال کا دورہ کرائیں، یعنی دورہ فتاوی رضویہ شریف، سارے کا تو ہو نہیں سکے گا لیکن چند جلدیں علماء کو پڑھائی جائیں کہ ان کی ہر سطر میں علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اس میں یہ حقیقت ہے کہ جتنا وہ ہمیں لکھ کے دے گئے قریب اتنا اور کسی نے نہیں لکھا ہمارے لیے، اور لکھا بھی اس انداز سے کہ آج تک ان کے ایک جملے کو بھی کوئی رد نہیں کر سکا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے معراج کے تذکرے میں لکھا، جو واقعہ تو عام سب کو آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راتوں رات یہاں سے اقصیٰ گیا، پھر میں عرش گیا، میں رب کا دیدار میں نے کیا، جنت دیکھی، جہنم کا معائنہ کیا، میں واپس آیا، تو یہ تھوڑے سے وقت میں نے سب کچھ کر لیا۔ تو قریش مکہ اس موقع پر بغلے بجانے لگے۔ کیوں؟ کہتے پہلے تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا ہم ان کا امتحان نہیں کر سکتے،
آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں گیا ہوں اقصیٰ میں، بیت المقدس میں، تو ہمیں پتہ ہے آج تک یہ نہیں گئے. ویسے رات کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اتنے میں تو بندہ واپس ہی نہیں آ سکتا، اس میں تو کئی دن لگتے ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، لہذا ہم ان سے نشانیاں پوچھتے ہیں اور یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان کی نبوت سے جو ٹکراؤ ہے ہمارا. تو اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ جس وقت قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے، پھر کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے نشان پوچھے، جانتے تھے کہ یہ تو کبھی تشریف لے گئے نہیں، کیوں کر بتائیں گے کہ راتوں رات تو جا نہیں سکتے، پہلے کبھی گئے نہیں، ہم گئے ہوئے ہیں، ہم نشانیاں پوچھتے ہیں، یہ نہیں بتا سکیں گے معاذ اللہ. کہتے ہیں وہ جو کچھ پوچھتے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے. کافروں نے کہا واللہ نشان تو پورے صحیح ہے. اب اگلے مرحلے میں چلے گئے، پھر اپنے ایک قافلہ کا حال پوچھا جو بیت المقدس کو گیا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں 4 سوال انہوں نے کیے کہ ہمارا قافلہ بھی یہ گیا ہوا تھا، آپ بھی ادھر گئے تھے. تو ایک سوال یہ تھا وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا، اور کہاں ملا تھا، اور کیا حالت تھی، اور کب تک آئے گا، کب تک آئے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں منزل میں ہم کو ملا تھا، اور یہ کہ اتر کر ہم نے اس میں ایک پیالے سے پانی پیا تھا، اور اس میں ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا. اب چوتھا سوال جس پر پوری نبوت ڈیپینڈ کر رہی تھی اس کے جواب پر کہ وہ آئے گا کب. اب آج اتنی ترقی ہو چکی ہے، یہ فلائٹ 12 بجے پہنچنے والی ہو سکتا ہے 5 منٹ پہلے آ جائے، 10 منٹ بعد آ جائے، اتنے جدید زمانے میں بھی. اور ادھر یہ ہے کہ قریش نے کہا اگر ایک تھوڑا سا بھی بعد آیا قافلہ، ہم کہیں گے کہ ان کی تو باتیں سچی نہیں معاذ اللہ، اور پوری نبوت کا انکار کر دیں گے. تو میرے آقا علیہ السلام نے اب وقت دیا، یہ نہیں کہہ سکتے. اگر یہ ہوتا تصور جو یہاں لوگوں نے کہا کہ ان چیزوں کے علم نبوت کب ہے، نماز روزے کا علم ہے، سرکار کہتے قریش مکہ مجھ سے تم نماز کے مسئلے پوچھو، روزے کے پوچھو، حج کے پوچھو، زکوٰۃ کے پوچھو، اب میں کیا جانوں قافلہ کب پہنچے گا. تو پتہ چلا ان کی سوچ نبوت کے بارے میں سچی نہیں، امام احمد رضا کی سوچ سچی ہے جو شروع سے وہاں سے چل کے آئی ہے. تو سرکار نے فرمایا ٹائم بتاتا ہوں، اور یہ گھنٹے منٹ تو تھے نہیں، ٹائم وہ دینا ہے کہ جو سب کو اعلان نظر آئے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قافلہ فلان دن طلوع شمس کے وقت آئے گا، طلوع شمس کے وقت آئے گا. اب طلوع شمس تو واضح چیز ہے، طلوع شمس کے وقت آئے گا، معین ہو گیا. اور اعلی حضرت لکھتے ہیں یہ مدت جو ارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے قافلہ کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی، یعنی اتنے دنوں میں قافلہ آ نہیں سکتا تھا جو سرکار نے فرمایا کہ آ جائے گا. اب مکہ مکرمہ میں عجیب ماحول بنا ہوا ہے، اس دن کا بڑی شدت سے انتظار ہے. سارے قریش سرکار کے دشمن اس امید میں ہیں بس تھوڑا سا بھی سورج طلوع ہو گیا ہم نے شور مچا دینا ہے کہ دیکھو سورج نکل گیا، قافلہ نہیں آیا. اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جن کو یقین ہے کہ سورج کیسے نکلے گا قافلے سے پہلے. ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ تو ہمیں حق ہے کہ آج جو ہمارے مخالف ہیں علم غیب میں، ان کے ڈانڈے کس جماعت سے مل رہے ہیں جو کہتے ہیں نبی کو کیا پتا، نبی کیا جانے. وہ اپنے خطیبوں کو یہ دیتے ڈھونڈ کے لاؤ کہ کوئی خبر دی ہو، اور ایسے نہ ہوا تو ہم کہیں بریلویوں کو دیکھو تم کہتے ہو جانتے تھے، یہ تو کوئی نہیں جانتا. مکہ مکرمہ میں جو ڈیمانڈ مشرکین مکہ کی تھی
یہ دوسرے لوگوں کی ہے، اور جو صحابہ کی تھی وہ امام احمد رضا کے امت والوں کی ہے، کہ سچی ہونی چاہیے خبر سچی ہونی چاہیے، چونکہ پورے دین کا اس پہ مدار ہے۔ اب جس وقت جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو معاذ اللہ وہ خبر غلط ہوئی۔ یہ کفار کی ڈیمانڈ ہے۔ کہتے ہیں کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جانب شام راہ قافلہ پر نظر رکھتے تھے، دونوں طرف کیمرے فٹ ہیں، اور آج پورے اسلام کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ یعنی ان کے لیے تھا کہ یہ آسان ہے، ورنہ آگے بیویاں بیوہ ہوں، بچے یتیم ہوں، تو کہ لڑ کے مر کھپ گئے سارے، تو یہ تو ان کے لیے تھا کہ اتنے میں ایک خبر جب سچی نہیں ہونی، ہم نے کہنا ساری نبوت ہی نہیں سچی، تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس میں ان کو یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایسا ہو جائے معاذ اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں اب یہ دن آیا اور دونوں طرف آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ سورج کی طرف بھی اور شام کے رستے پر بھی۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ آفتاب چمکا، کہ ان میں سے دوسرا بولا وہ قافلہ آیا۔ تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑ درود، سرکار کی آمد، پٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد۔ دیکھو اس کو میں کہتا ہوں، چوک میں کھڑے ہو کر تم یہ دلیل دے سکتے ہو کہ جو لوگ آتے ہیں پتہ نہیں سچا کون سا مذہب ہے، کہ جس بات کو سن کر تم خوش ہوئے ہو اس پر اس وقت صحابہ خوش ہوئے تھے، اور صحابہ سے پہلے سرکار خوش ہوئے تھے۔ سرکار کو بھی تو پسند تھا نا کہ قافلہ آ جائے، کہ بڑا شور مچا ہوا ہے سارے عرب میں، قافلہ آ جائے، تو مزاج صحابہ پر تجلی تھی مزاج نبوت کی، اور مزاج سنی پر تجلی ہے مزاج صحابہ کی۔ تو میں کہتا ہوں اگرچہ ہم 15ویں صدی میں ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، مگر خدا کی قسم ہماری مٹی مکہ مکرمہ کی ہے اور سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے، کہ جس جگہ وہ خوش ہوئے۔ مجھے یہ کہنا نہیں پڑا کہ ذرا سارے توجہ کرو، میں نے ایک جملہ بولنا ہے، تم نے خوش ہونا ہے، ایسا میں نے کہا ہے تمہیں، اور تم خوش ہوئے ہو، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، سارے گواہ، اور این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ صرف پڑھے ہوئے 10 سال اور 40 سال پڑھانے والے اگر مسلک یہ نہ ہو تو اس بات پہ ان کے تو چہرے ہی مرجھا جائیں گے کہ ہو کیا گیا ہے۔ ہم مقتدیوں کو یہ بتاتے ہیں اب یہ کیا آ گیا ہے، اور یہ جو تمہارے چہرے کھل اٹھے ہیں یہ ہے دلیل صداقت کی، کہ یہ بات ان کے مجمع میں بھی بیان کرو اور ان کی بھی ویڈیو بناؤ، اور پھر چوک میں رکھ کے دونوں مجمعوں کی ویڈیو دکھاؤ، ان کے پڑے ہوئے بھی ابو اندھیرا لگیں گے، ہمارے عوام بھی سویرا ہی سویرا لگیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار
اب اعلی حضرت یہ لکھ کے آگے اس پر تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت، یہ ہوتی ہے سچی نبوت، یعنی شان نبوت کیا ہے؟ تو یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ جس کی خبر میں سرے منہ فرق آنا محال ہے، بال جتنا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اب یہاں سے آپ نے فوراً ختم نبوت کا مضمون بیان کیا، اور لفظ سنو، قبر کے اندر بھی لذت آتی رہے گی۔ فرماتے ہیں قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی، قادیانی سے زیادہ، مرزا قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی۔ کیسے؟ وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعویٰ نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا۔ مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے، قریش مکہ مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے۔ قادیانی اتنا کیا گزرا ہے، ان کو مشرک ہو کر بھی یہ پتا تھا کہ نبی سچا ہو تو خبر جھوٹی نہیں ہوتی، نبی سچا ہو تو خبر جھوٹی۔ مشرک تھے، سم بکم عمی، ابو جہل کا ٹولہ، مگر یہ انہیں پتا تھا کہ نبی ہو تو پھر خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ اور ادھر مرزا قادیانی کی جب پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں تو اس نے کہا کیا ہوا، مجھ سے پہلے 400 نبیوں کی خبریں جھوٹی ہو گئیں۔ یعنی مرزا قادیانی آلت نے کہا نبی ہونا تو درکنار، بے شمار دیکھو یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آتا خبر میں۔ اور مرزا قادیانی پہلے 400 نبیوں پر بھی الزام لگا رہا ہے اور خود ہے ہی جھوٹا، کہ ادھر مشرک تھے مگر اتنا انہیں بھی پتا تھا ان قادیانی سے، فرمایا اعلی حضرت نے قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعویٰ نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا، مگر یہ جھوٹا نبی ہے کہ جھوٹ کے پھنکے اڑاتا ہے، اور نہ وہ شرماتا ہے اور نہ اس کے ماننے والوں کو اس کا حص ہوتا ہے، بلکہ شوق چشمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ ہاں ہاں اگلے 400 انبیاء کی بھی پیش گوئیاں غلط ہوئیں معاذ اللہ۔ فرمایا یہ کب اس لائق ہے، یہ تو سرکار کے کسی غلام کا مقابلہ کرے درکنار، یہ تو غلاموں کے مقابلے میں جو مشرک تھے ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ یہ منصب نبوت اس لیے بیان کرنا ضروری ہے، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے کہ نبوت ہے یہ کہ مشرک بھی مشرک ہو کر یہ جانتے تھے کہ نبی ہے تو خبر سچی ہے، نبی ہے تو خبر سچی ہے، اگر ایک بھی جھوٹی ہو گئی تو سب نبوت پر ہم کہہ دیں گے کوئی نہیں ہے، لیکن خبر سچی ثابت ہوئی۔ اور ٹھنڈے دل سے میں اس فرقے کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہاں جو اعلیٰ حضرت نے تو لکھا نا کہ یہ جملہ کہ قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی، تو میں نے اپنے حاشیے میں یہ کہا کہ یہ جو منکرین علم غیب لگ پھرتے ہیں ان سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی، ان سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی۔ کیوں؟ ان کے نزدیک نبوت کیا تھی؟ ان کے نزدیک نبوت یہ تھی کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی سچی خبریں دیتا ہے۔ دیکھو نا کتنا واضح ہے، اور یہ کوئی ہمیں ان پہ الزام نہیں لگا رہے، یہ جس میدان میں چاہے اس جملے پر مناظرہ کر لیں کہ ان سے زیادہ تو قریش مکہ ہی کی عقل تھی، کفار مکہ ہی کی عقل تھی۔ یعنی اللہ حضرت بلا وجہ نہیں کہتے ان الوہابیۃ قوم لا یعقلون، ان سے زیادہ تو
कुफ्फार मक्का ही की अकल थी। अबू जाल से बदतर कौन होगा, उसको भी ये नजरिया हासिल था कि अगर नबी सच्चे हैं तो फिर गैब जानते हैं, नबी सच्चे हैं तो फिर खबर सच्ची है, नबी सच्चे हैं तो फिर खबर सच्ची होगी। और आज कलमा पढ़ के उम्मती के दावे करके कहे कि उनको दीवार के पीछे का पता नहीं, तो ये नबूवत का कंसेप्ट नहीं है, नबूवत की डेफिनेशन नहीं है, ये यहूद नसारा का दिया हुआ नजरिया है। अल्लाह के फजल से हम अहले सुन्नत व जमात तौहीद के भी अलंबरदार, खत्म नबूवत के भी अलंबरदार, मकाम नबूवत के भी पासबान, इस वास्ते जो सुफ़ा फे दीन पढ़ाया गया, हमारे बुजुर्गों ने वही दीन बरे सगीर में फैलाया है। मैं अपने इस मौजू को समेट रहा हूँ। अभी वैसे तो सिर्फ तमहीद बयान की, लेकिन इसको आपने याद रखना है और आगे फैलाना है। और इस वक्त मुल्क में जो आसिया मलऊना का केस चल रहा है, हमने उस लिहाज से भी सिर्फ एहतजाज नहीं किया, बल्कि 4 घंटे उस फैसले के रद्द में दलाइल दिए। कितने घंटे? 4 घंटे, 3 नशिस्तों में 4 घंटे लाइव पूरी दुनिया में। और फिर उसका कुछ हिस्सा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी बयान किया कि ये फैसला बोगस है, गैर शरई है, इसमें कोई एक भी दलील नफ्से फैसला पर ना कुरान से है, ना सुन्नत से है, ना खुलफाए राशिदीन के फैसलों से है, ना सहाबा के फैसलों से है, ना इमारबा से है, ना मुज्तहिदीन से है। वो 18 सफ़े आयात अहदीस लिखी, लेकिन उनका फैसले से इतना ही ताल्लुक है कि फैसले में उन सब की खिलाफ वर्जी की गई, बाकी कोई उनका ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ हुजम बढ़ाने के लिए। नफ्से मसला कि जब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले में यह है कि जिरगा के अंदर चूंकि उसने इकरार किया था, क्योंकि आपके तो बिल्कुल करीब की बात है, इट्टा वाला उसने इकरार किया था, तो इकरार भी है साथ गवाह भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मावराए अदालत इकरार ही नहीं होता, ये फैसले में लिखा। तो मैं कहता हूं यहां दलील दो ना, ये मकाम है दलील देने का कि तुम फैसला मुस्तरद कर रहे हो और दावा ये कर रहे हो कि फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो हमारी शरीयत तो कहती है कि अदालत के अलावा भी जिस इकरार पर 2 आकिल बालिग मुसलमान गवाह हो, वो इकरार है। और तुम कहते हो नहीं है, तो बताओ किस आयत में है, किस हदीस में है, किस फकीह ने कहा है, किस इमाम ने कहा है? कोई दलील नहीं। और फिर फैसले में ट्रायल कोर्ट ने इसको दलील बनाया कि जब जज के सामने उसे कहा गया इस चीज को कि तुमने तौहीन रिसालत की, आगे से उसने इनकार ही नहीं किया, वो चुप रही और उसके वकाला ने भी दिफा नहीं किया। तो जज ने इसको भी दलील बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी रद्द किया, कहा कि उनसे ये कानूनी गलती हो गई थी। कैसे कि इनकार जो है खामोशी, इकरार नहीं बनता। तो इस पर भी हमने गिरफ्त की। मैंने उसमें से 20 गलतियां फैसले में से निकाली। वैसे तो जो कलमे का तर्जमा लिखा है पहले सफ़े पे वो भी गलत है, आयात का तर्जमा गलत है। तो उसमें जो शरीयत कहती है कि मार्ज इल्जाम में जो चुप कर जाए तो वो चुप करना भी इकरार होता है। उसे पता जो था मुझे मौत की सजा मिलेगी, मैं क्यों चुप रहूं, मैं अगर नहीं की तो बोलती। इसको भी दलील बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मुस्तरद किया, लेकिन इस पर भी कोई दलील नहीं है। उधर उसकी जो अपील दायर हुई तो 11 दिन लेट दायर हुई, पूरे 11 दिन कानूनन कबूल नहीं की जा सकती थी। 11 दिन, अगर 11 घंटे भी होती तो ये कह सकते थे
اس نے خود وقت گزار دیا ہے، اس کے طرف سے وقت نہیں آئی تو ہم کیسے منظور کریں؟ یعنی ان کو امریکہ کو جواب دینا بھی آسان تھا کہ قانون اب اجازت ہی نہیں دیتا، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ وقت پہ کر لیتی رجوع، لہٰذا جو سزائے موت ہے وہ برقرار رہے گی۔ لیکن اندر کا معاملہ اور ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کتی چورا نہ ملی، اندر کا معاملہ اور تھا۔ 11 دن لیٹ بھی درخواست منظور کر لی جس پر اب رہائی ہوئی ہے، 11 دن لیٹ۔ ہمارے وکلاء نے کہا اس کو خارج کرو درخواست کو، تو جملہ فیصلے میں لکھا ہے کہ عورت ذات ہے، اب قانونی موش گافیوں میں نہیں پڑنا چاہیے، قانونی موش گافیوں میں، یعنی اپنے طور پر جب کرنا چاہتے ہیں تو پورے قانون کا منہ بند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ قانونی موش گافیوں، منہ کہتے ہیں بال کو، یعنی قانونی باریکیوں میں نہ پڑو، عورت ذات ہے۔ تو میں کہتا ہوں سوچو، ادھر عورت ذات ہے اور ادھر سرور کائنات، ادھر ایک بندے کا حق ہے اور ادھر وہ ذات ہیں جن کی ہم پہ کروڑوں حقوق ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان حد الانبیاء لیس یشبہ الحدود، یہ نبیوں کی حدیں عام حدوں جیسی نہیں ہوتی، یہ معاملہ بڑا سیریس ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے تفصیلاً وہ رد بھی کیا اور ہم سے حکومت نے معاہدہ بھی کیا، اور ابھی بھی روزانہ یعنی یہ جو خبر چلی کہ وہ بھاگ گئی ہے تو ہمیں اعلیٰ اتھارٹیز نے یہ یقین دلایا کہ ادھر ہی ہے، اور جب تک یہ جو نظر ثانی والا مسئلہ ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ حل ہوگا تو پھر آگے کوئی اس کی صورت ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو اجازت دیں گے، کیونکہ میرا مطالبہ تھا کہ میں ججز کے سامنے دلائل دوں گا کہ فیصلہ غلط ہے، وہ میری دلیلوں کا جواب دیں اور میں پھر ان کا جواب دوں۔ میں نے کہا اس فیصلے میں دلیل نام کی تو کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں فیصلے پر، کسی طرح کی جو تعارض انہوں نے بنایا وہ تعارض خود مقدمے میں اس کے خلاف وہ لکھ چکے ہیں۔ مثلا جتنا کہ یہ کسی نے کہا کہ وہاں 200 بندہ تھا جرگے میں، کسی نے کہا 500 تھا، کسی نے کہا 5 مرلے کا مکان تھا، کسی نے کہا 10 کا تھا، کسی نے کہا گھر سے اتنا دور تھا، کسی نے کہا اتنا دور تھا۔ تو ہم نے اس کے ان کے کیس سے جواب دیے، نے کہا کہ یہ بات تو فائدہ ہی نہیں دیتی، اس واسطے کہ یہ تو تب تھا کہ جب وہ جرگے میں جانے کا انکار کرتی کہ میں گئی نہیں ہوں، وہ تو انکار کر ہی نہیں رہی، تو تم یہ جو دلیلیں دے رہے ہو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اور اس میں گواہوں میں تعارض ہی نہیں ہے۔ اور ویسے یہ جو ہوتا ہے نا کہ گواہ کے بیان میں شبہ آ گیا ہے، شریعت کہتی ہر شبہ نہیں ہوتا، شبہ مبنی بر دلیل۔ اب دیکھو نا، میں اب آپ تقریر کرنے یہاں آیا ہوا ہوں، اگر کل ضرورت پڑ جائے میں کہوں میں تو ننکانہ میں تھا، لوگ کہا نہیں یہ تو لاہور میں تو بسیں جلا رہا تھا، اب میں کہوں کہ ننکانہ کے لوگ گواہی دیں گے، اب آپ لوگ گواہی دیں تو جج صاحب اس پر اعتراض کریں، کس طرح بتاؤ بندے کتنے تھے؟ اب کس نے سارے بندے گنے ہوئے ہیں؟ کوئی کہے گا 800 تھا، کوئی کہے گا 1000 تھا، ایسا ہوگا نا کہ تم تو جلسہ سن رہے، تم بندے تو نہیں نہ گن رہے۔ اب یہ تعارض، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ننکانے آیا نہیں، تعارض ہے بات میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آیا ہی نہیں، میں آیا ہوا ہوں، لیکن جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس کا ریلیٹڈ ہی نہیں اس سے۔ اب ان کو کہیں کہ بتاؤ پھر تقریر کتنے منٹ ہوئی تھی، اب کون ہے جس نے شروع وقت بھی ٹائم دیکھا ہو اور اختتام پر بھی ٹائم دیکھا ہو؟ کہ کوئی کہتا ہے 1.5 گھنٹہ، کوئی کہتا ہے 1.25 گھنٹہ، لہٰذا جھوٹے ہیں گواہ، یہ گئے ہی نہیں۔ پھر سامنے کتابیں کتنی پڑھی تھیں، کوئی کہے 20 پڑھی تھیں، کوئی کہے 10 پڑھی تھیں، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ من حرامی تہجتا ڈھیر، یہ سارا جو بڑا انہوں نے پہاڑ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے تو تعارض ثابت کر دیا ہے، گواہوں کے بیانات نہیں مل رہے، وہ اس طرح نہیں مل رہے۔
اور جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آیا ہوا ہوں. اس طرح کر کے امریکہ کا دباؤ نہیں برداشت کر سکتے اور بات سب غلط کر رہے ہیں. اور میں نے کیس سے ثابت کیا کہ تم نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو عوامی جرگے میں اقرار کیا پریشر میں آ کے کیا. تو میں نے کہا اب تم خود مانے ہو, اب وہ سارے اعتراض تعارض والے تو وہ ختم ہو گئے, چونکہ عوامی جرگہ میں جانا بھی ثابت ہوا, اقرار کرنا بھی ثابت ہوا. باقی رہ گیا پریشر والا مسئلہ. یہ جملہ تم نے فیصلے میں لکھا کہ اس کو پریشر دے کر کہ تجھے مار دیں گے, اقرار کرو. یہ اقرار کروایا گیا. کہتے ہیں دروغ گور حافظہ نے کہ جھوٹے کو یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا لکھا ہو, اگرچہ جاجی کیوں نہ ہو, جھوٹا جھوٹے ہی ہے. تو اب یہ کہا کہ اس کو تو پریشر دے کر منوایا گیا تھا, تو یہ تو پتا چلا نا کہ اقرار تو اس نے کیا ہے. باقی پریشر والے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اس کا بیان جو تم نے فیصلے میں لکھا ہے اس میں پریشر نام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ تم خود عدالت اپنی طرف سے پریشر گھڑ رہی ہے. اس کا کون گواہ ہے؟ کس بیس پر پریشر ثابت کیا جا رہا ہے؟ اس کا کون گواہ ہے؟ پورے فیصلے میں کسی گواہ کا ذکر نہیں, پورے فیصلے میں کسی گواہ کا ذکر نہیں, خود ملزمہ کا لفظ اس بارے میں کوئی موجود نہیں. تو اس طرح تو دلیل کوئی ہے ہی نہیں تمہارے پاس, اور دلیلوں پر کیا گیا جو فیصلہ ہے اس کو تم مسترد کرنا چاہتے ہو. تو اس طرح ایک ایک چیز کا ہم نے دلائل سے رد کیا ہے 4 گھنٹے, اور انہیں کہا ہے کہ اگر آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں تو ویسے ہی جواب دے کے نیٹ پہ چڑھا دو یا چلا دو لائیو کے اس بات کا یہ جواب ہے, اس کا یہ جواب ہے, اس کا یہ جواب ہے. مگر مجھے یقین ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بلکہ جو اس کا بیان ہے تعارض اس میں ہے, یعنی ٹکراؤ اس ملونہ کے بیان میں ہے, تضاد. اور میں نے داتا دربار پہ دھرنے میں 2.5 گھنٹے جو اس پہ تقریر کی تھی, نماز جمعہ سے پہلے نماز جمعہ کے بعد, اس میں نے کہا تھا جو تضاد بیان میں ثابت کر رہا ہوں تم قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکو گے. اس ملونہ کے بیان میں جو 4-5 بار انہوں نے بار بار لکھا ہے فیصلے کا حجم بڑھانے کے لیے, اس نے کیا دلیل دی جب اس نے انکار کیا توہین رسالت سے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک عیسائی خاتون ہوں, دیاتی ہوں اور اسلامی تعلیمات سے نابلد ہوں, لہٰذا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی توہین کیسے کر سکتی ہوں؟ دلیل کیا ہے کہ میں پڑھی ہوئی نہیں, میں نابلد ہوں اسلامی تعلیمات سے. تو میں نے کہا کیا توہین کرنے کے لیے پہلے PhD کرنی پڑتی ہے؟ یعنی عقل کی کوئی بات ہوتی ہے, کہتی ہے کہ چونکہ میں پڑھی ہوئی نہیں اسلامی تعلیمات تو لہٰذا میں توہین کیسے کر سکتی تھی. اس کا یہ مطلب بنا کہ یہ موقف ہے کہ توہین کرنے کے لیے بندے کو پہلے پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے, ورنہ جو بھی توہین کرے کہ میں ان پڑھ ہوں میں توہین کیسے کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یا تو یہ ثابت ہو جائے کہ وہ دنیا کے کسی ایسے جزیرے میں رہتی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت دنیا میں آئی بھی ہے یا نہیں. اگر وہ اتنی جاہل تھی, اتنی جاہل کہ اسے پتہ ہی نہیں, سرکار کے نام کا بھی نہیں پتا, مسلمانوں کے قرآن کا بھی نہیں پتا, پھر تو سوچا جائے کہ اس بیچاری کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ دنیا میں کوئی شخصیت اس نام کی موجود ہے, اور اس پر پھر بحث ہو. میں نے کہا تم نے جو اس کا بیان لکھا اس سے پتا چلا, اسے پتا تھا, سرکار کا اسے پتا تھا. اور توہین کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار کے نام کا پتا ہو کسی کو, اور آگے سرکار کے نام پتا ہے یہ نبی ہیں مسلمانوں کے, اور آگے بک بک کرے تو توہین ہو جائے گی. کیسے؟ میں نے کہا اس کے بیان کے آغاز میں لکھا ہے کہ میں اپنے دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتی ہوں,
اور میں قرآن کا ادب کرتی ہوں. لیکن وہ تو مان رہی ہے میں جانتی ہوں قرآن کیا چیز ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتی ہے مسلمانوں کے نبی ہیں. کیا حیثیت ہے اس بیان کی جس پر سزا معاف کی جا رہی ہے. یہ تو بیان آپس میں یوں ٹکرا رہا ہے کہ پاگلوں کے بیان جیسا ہے کہ جس میں ہے کہ توہین کرنے کے لیے تو بندے کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اس کا یہ جاننا اتنا علم سرکار میں وہ تو ثابت ہے اس کے بیان سے. اور اس فیصلے کے خلاف اس لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ گستاخ چلی جائے تو مسلمانوں کے لیے قیامت تک سوالیہ نشان رہے گا کہ اتنی امت تھی کیوں نہ نکلے, کیوں نہ کوشش کی, کیا ہوا. یہ اگلی صدیوں میں بھی بات ہوتی رہے گی کہ اس وقت اس پاکستان میں رہنے والے کون کون لوگ تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیصلہ آ جاتا ہے وہ اگلوں کے لیے دلیل بن جاتا ہے. یعنی یہ جتنے بھی وکیل دلیلیں دیتے ہیں یا جج کہ فلاں بنا فلاں فیصلہ جو ہوا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا, لہٰذا یہ فیصلہ اگر برقرار رہتا ہے تو آگے کئی گستاخوں کی رہائی کا دروازہ کھلے گا. اس کو بطور دلیل پیش کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اتنا بڑا حساس مسئلہ ہے جس کے خلاف ہم نے بیدار رہنا ہے, جاگتے رہنا ہے اور اپنا کردار اللہ کے فضل سے ادا کرنا ہے. اس سلسلہ میں میرے ساتھ حلف اٹھانے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور حلف اٹھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہم تھکے نہیں ہیں, ہم بکے نہیں ہیں, ہم جھکے نہیں ہیں. تیری شان کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے, تیرے دین کی خاطر ہم جان بھی دیں گے. میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا, میری قبر پہ لکھنا, چھایا چھایا, چھایا چھایا, چھایا چھایا. آسیہ ملعونہ کو, آسیہ ملعونہ کو, آسیہ ملعونہ کو غیر شریف فیصلہ نامنظور, نامنظور. غیر شریف فیصلہ, غیر شریف فیصلہ. گستاخ کا جو یار ہے, گستاخ کا جو یار ہے, گستاخ کا جو یار ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول